وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أسدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کانا وہ تھا من سے الجن جن ففسق وہ باہر نکل گیا عن سے امر ربی اپنے رب کا حکم افتتخذونہ سو تم کیا اس کو بناتے ہو ذریتہ اور اس کی اولاد اولیاء دوست جمع من دونی میرے سوا وہم اور وہ لکم تمہارے لیے عدوً دشمن بے سا برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدل اور جب کہا نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس تھا جن کی قسم سے سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوا اور وہ تمہارے دشمن ہیں برا ہاتھ لگا بے انصافوں کے بدلے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کا بےایمانہ تو امکان ہی نہیں کہ وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے کیونکہ تمام مخلوق اس کی ملک ہے لیکن ظاہر میں جو ظلم نظر آئے وہ بے موقع کام سمجھا جائے وہ بھی نہیں کرتا نہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہے نہ کسی کی ادنیٰ نیکی کو ضائع ہونے دیتا ہے بلکہ اپنی حکمت بالغہ سے نیکی و بدی کے ہر ایک درخت پر وہی پھل لگاتا ہے جو اس کی طبیعت نوعیہ کا اقتضا ہو گندم از گندم بروئے جو از مکافات عمل غافل مشو کفر و ایمان و طاعت و معصیت میں خالق الکل نے اس طرح کی علیحدہ خاص و تاثیرات رکھ دی ہیں جیسے زہر اور تریاق میں آخرت میں خیر و شر کے یہ تمام خاص و آثار اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے راجع یہی ہے کہ ابلیس نو جن سے تھا عبادت میں ترقی کر کے گروہ ملائکہ میں شامل ہو گیا اس لیے فرشتوں کو جو حکم سجود ہوا اس کو بھی ہوا اس وقت اس کی اصل طبیعت رنگ لائی تکبر کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بھاگ نکلا آدم کے سامنے سر جھکانے میں کثر شان سمجھی تعجب ہے کہ آج آدم کی اولاد اپنے رب کی جگہ اس دشمن ازلی اور اس کی اولاد و اتباع کو اپنا رفیق و خیر خواہ اور مددگار بنانا چاہتی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم کیا ہوگا یہ قصہ پہلے کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے یہاں اس پر متنبہ کرنے کے لیے لائے ہیں کہ دنیا فانی کی ٹیپ ٹاپ پر مغرور ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا شیطان کی تحریک و تصویل سے ہے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اصلی و آبائی وطن جنت میں واپس نہ جائیں اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ دوست بن کر ہم سے پرانی دشمنی نکالے آدمی کو لازم ہے کہ ایسے چلاک دشمن سے ہوشیار رہے جو لوگ دنیاوی متاع پر مغرور ہو کر ضعفاء کو حقیر سمجھتے اور اپنے کو بہت لمبا کھینچتے ہیں وہ تکبر و تفاخر میں شیطان لعین کی راہ پر چل رہے ہیں تنبیہ ابن کثیر نے بعض روایات نقل کر کے جن میں ابلیس کی اصل نو ملائکہ میں سے بتلائی گئی ہے لکھا ہے کہ ان روایات کا غالب حصہ اسرائیلیات میں سے ہے جنہیں بہت نظر و فکر کے بعد احتیاط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور ان میں بعض چیزیں یقیناً جھوٹ ہیں کیونکہ قرآن ان کی صاف تکذیب کرتا ہے آگے ابن کثیر نے بہت وزندار الفاظ میں اسرائیلیات کے متعلق جو کچھ کلام کیا ہے دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں بخوف تطویل ہم درج نہیں کر سکتے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما نہیں اشهدتهم حاضر کیا میں نے انہیں خلقہ پیدا کرنا سماواتی آسمانوں والارض و زمین ولا خلقہ نہ پیدا کرنا انفسهم ان کی جانیں خود وہ ما كنت اور میں نہیں متخذا بنانے والا المضلین گمراہ کرنے والا عضدا بازو دکھلا نہیں لیا تھا میں نے ان کو بنانا آسمانوں اور زمین کا اور نہ بنانا خود ان کا اور میں وہ نہیں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار یعنی زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان شیاطین
کو بلایا نہ تھا کہ ذرا آ کر دیکھ جائیں ٹھیک بنا ہے یا کچھ اونچ نیچ رہ گئی؟ غرض نہ ان سے تکوین و ایجاد عالم میں کچھ مشورہ لیا گیا، نہ مدد طلب کی گئی، بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تو سرے سے یہ موجود ہی نہ تھے۔ خود ان کو پیدا کرتے وقت بھی نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں کیسا بنایا جائے یا تمہارے دوسرے ہم جنسوں کو کس طرح پیدا کروں، ذرا آ کر میری مدد کرو۔ بفرض حال مدد بھی لیتا اور قوت بازو بھی بناتا تو کیا ان بدبخت اشقیاء کو، جنہیں جانتا ہوں کہ لوگوں کو میری راہ سے بہکانے والے ہیں، پھر خدا جانے آدمیوں نے ان کو خدائی کا درجہ کیسے دے دیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر انہیں کیوں رفیق و مددگار بنانے لگے؟ سبحانہ وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَيَوْمَ جِزٍ يَقُولُ وہ فرمائے گا نادو بلاؤ شرکائی میرے شریک جمع الذین اور وہ جنہیں تم نے گمان کیا، فدعوہم پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا تو وہ جواب نہ دیں گے، لہم انہیں، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان موبقًا ہلاکت کی جگہ، اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم مانتے تھے، پھر پکاریں گے سو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے بیچ مرنے کی جگہ، یعنی جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا، بلاؤ تاکہ اس مصیبت کے وقت تمہاری مدد کریں۔ اس وقت رفاقت اور دوستی کی ساری کلی کھل جائے گی، ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جا سکیں گے، کام آنا تو درکنار، دونوں کے بیچ میں عظیم و وسیع خندق آگ کی حائل ہوگی، اعاذنا اللہ منہا۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ ورأى اور دیکھیں گے المجرمون مجرم جمع النار آگ، فظنوا تو وہ سمجھ جائیں گے انہم کہ وہ مواقعوها گرنے والے ہیں اس میں، ولم يجدوا اور وہ نہ پائیں گے عنہا اس سے مصرفا کوئی راہ، اور دیکھیں گے گناہگار آگ کو، پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں اور نہ بدل سکیں گے اس سے راستہ، یعنی شروع میں شاید کچھ معافی کی امید ہوگی، لیکن جہنم کو دیکھتے ہی یقین ہو جائے گا کہ اب اس میں گرنا ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔